اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اور کچھ قیدی تھے جو آپ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں موجود تھے۔ ان قیدیوں کے اندر ایک عورت بھی تھی اور وہ اپنے بچے کو مسلسل تلاش کر رہی تھی۔ تلاش کرتے کرتے جیسے ہی اس کو اپنا بچہ ملا، وہ بچہ بھی معصوم چھوٹا دودھ پیتا تھا، اس ماں نے اپنے بچے کو سینے کے ساتھ چمٹا لیا اور اسے دودھ پلایا۔ اب آپ نے میرے ساتھ مل کے ذرا غور کرنا ہے، ماں کو تو اپنے سارے ہی بچوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ جو دودھ پیتا ہو اس سے زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ پھر وہ بچہ جو دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا ہو اور مل نہ رہا ہو اس سے اور زیادہ پیار ہوتا ہے۔ پھر وہ بچہ میدان جنگ کے بعد اس کی تلاش ہو تو اس کے بارے میں دل میں اور زیادہ نرمی اور گداز کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر وہ بچہ اچانک مل جائے تو اس کے اوپر ماں کو کتنا پیار آیا ہوگا، اس نے اپنے سینے سے چمٹا کے اس کو دودھ پلایا۔ امام کائنات علیہ السلام پہ قربان جائیں، آپ ہر موقع کو سمجھانے کے لیے غنیمت گردانتے تھے۔ اس ماں کی ممتا کو جب آپ نے دیکھا، اس کے پیار اور محبت کو دیکھا، اس کی اداسی اور کیفیت کو دیکھا، بچے کو چومنے چاٹنے کو دیکھا، سینے سے لگانے کو دیکھا، اور اس کے ایسے جوش مارتے ہوئے محبت بھری اداؤں کو اور ماں کی ممتا کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کو اللہ کی رحمت یاد آ گئی۔ آپ نے پوچھا، اے میری صحابہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ اترون هذه طارحة ولدها في النار؟ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینکنے پر آمادہ ہوگی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک اس کے اپنے بس میں ہوگا، جب تک اس کی اپنی استطاعت میں ہوگا، یہ اس بچے کو کبھی اپنی مرضی سے آگ میں نہیں پھینکے گی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، جتنا اس ماں کو اپنے بچے سے پیار ہے، عرش والے رب کو اپنے بندوں پر اس سے زیادہ پیار آتا۔ وہ اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفت اور عظیم ترین نام ہے الرحمن الرحیم۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ستیر بھی ہے، وہ قریب بھی ہے، وہ مجیب بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، رحمتیں بانٹنے والا بھی ہے۔ اللہ کی محبتوں، اللہ کی رحمتوں کی حد یہ ہے، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ کمال کی بات لکھی، فرمانے لگے، اگر ایک بچہ اپنے ماں باپ سے دور نکل جائے اور وہ بھٹک جائے، ماں اس کے انتظار میں ہو، وہ واپس نہ آئے، انتظار کر کر کے تھک کے ماں اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے، اور پھر وہ بھٹکا ہوا بچہ اس دروازے پہ کہیں گھوم گھما کے واپس آ جائے اور اسی دروازے پہ آ کے لیٹ جائے، صبح ماں دیکھے کہ میرا بچہ یہاں دروازے پہ ساری رات لیٹا رہا ہے، جتنا اس ماں کو اپنے اس بچے سے پیار ہوتا ہے جو اللہ کی طرف واپس آنے والے ہیں، اللہ کو اپنے ان بندوں سے ان سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی رحمت کے بارے میں
یہ لکھا اللہ نے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت کائنات کی ہر چیز کے اوپر موجود ہے، نہیں کہا واسعت، چھائی ہوئی ہے، چھائی ہوئی ہے، کائنات کے چپے چپے پہ اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی یہ کہتے ہیں، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب، کائنات کے ایک ایک چیز کے اوپر تیری رحمت چھائی ہوئی ہے، تیرا علم چھایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے عرش کے اوپر اپنے پاس ایک تحریر لکھی ہے ہمارے علم کے مطابق، جو امام کائنات نے بتائی ہے، ان اللہ کتب کتابا فہو عندہ فوق العرش، اللہ نے ایک ہی دستاویز لکھی، ایک تحریر لکھی، ایک اپنا تعارف اور پہچان لکھا، اور اس میں اللہ نے ایک ہی بات لکھی، رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب سے جیت جائے گی اور یہ آگے آگے رہے گی۔ وہ بہت رحمان ہے۔ ان للہ مئۃ رحمہ انزل منها واحدة الى الارض وامسك عنده 99۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے۔ شارحین نے لکھا ابھی تو یہ وہ رحمت ہے جو اس نے تقسیم کی، جو اس کی صفت رحمت ہے اس کی تو حد ہی نہیں ہے، یہ وہ رحمت ہے جو اس نے کائنات میں تقسیم کی اور اس کے 100 حصے بنائے، اور 100 میں سے ایک زمین پہ اتارا، وہ رحمت کا ایک حصہ زمین پہ اترا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں 2 ٹوک کہہ دوں، وہ رحمت کا ایک حصہ میری اور آپ کی ماں کو ملا، ماں کی ممتا بنی، وہ رحمت کا ایک حصہ دنیا کے کروڑوں خربوں باپوں کے سینے میں گیا تو باپوں کی شفقت بنی، اسی رحمت کا ایک حصہ دنیا کی بہنوں کے سینے میں پیوست ہوا تو بہنوں کی لوریاں بنی، اسی رحمت کا ایک حصہ کائنات میں تقسیم ہوا، بھائیوں کے پاس پہنچا تو بھائیوں کی ادائیں، محبتیں، پیار، چاہتیں، الفتیں اور محبتیں بنی، اسی رحمت کا ایک حصہ کائنات میں تقسیم ہوا۔ میرا ایمان اور یقین کہتا ہے زمین کو ملا، یہ لہلہانے لگی، آسمان کو ملا، بلند ہو گئے، سورج کو ملا، سائیں بکھیرنے لگا، چاند کو ملا، ٹھنڈک دینے لگا، ستاروں کو ملا، جھلملانے لگے، پہاڑوں کو ملا، آبشاریں بن گئیں، دریاؤں کو ملا، بہنے لگے، سمندروں کو ملا، وہ اپنی لہریں بکھیرنے لگے اور کائنات میں ہر طرح کی چیز تقسیم کرنے لگے، حتیٰ کہ امام کائنات نے وضاحت کی، اور اس کی روشنی میں میں کہنا چاہوں گا وہی رحمت کا ایک حصہ جنگلوں میں پہنچا، شیروں، چیتوں، درندوں، جانوروں، چوپایوں، جانوروں، ایسی مخلوقات میں بھی رحمت کا وہ ایک حصہ ہی تقسیم ہوا۔ امام کائنات کے آگے الفاظ سن لیجئے، آپ نے فرمایا حتی تضع الدابة حافرها عن ولدها خشیت ان تصیبها، وہ ایک رحمت تقسیم ہوئی تو وہ ایک بھینس اور ایک چھوٹے سے بکری کے بچے اور ایک چھوٹے سے گھوڑے کے بچے اس کی ماں کو بھی جب ملا تو گھوڑے کی ماں نے اپنے بچے کی پیدائش کے وقت، پیدا ہونے کے بعد کبھی کبھار اپنی ٹانگ کو یوں کھڑا رکھا، کہیں ایسے نہ ہو کہ میں ٹانگ نیچے رکھوں اور میرا بیٹا میرے نیچے نہ آ جائے۔ یہ رحمت کا ایک حصہ ہے۔ یہاں پہ ابا جی رحمہ اللہ مجھے بار بار یاد آئے، فرمانے لگے ایک دفعہ مجھ سے، بیٹا یہ جو دنیا ہے یہ رحمت کے ایک حصے سے اتنی خوبصورت بن گئی ہے تو 99 رحمتیں تو اللہ نے قیامت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، جنت میں رکھی ہوئی ہیں۔ جس اللہ نے ایک رحمت سے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے جو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اس اللہ نے 99 رحمتوں والی جنت کیسے بنائی؟ ہم نے رمضان میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹا اور خوب سمیٹا۔ مبارک ہو ان بیٹوں کو جو جاگتے رہے، مبارک ہو ان بیٹیوں کو جو روتی رہیں، مبارک ہو ان نوجوانوں کو جو اعتکاف میں رہے، مبارک ہو ان نوجوانوں کو جو قیام اللیل اور تراویح میں رہے، مبارک ہو ان جوان بیٹوں کو
جو تلاوت کے مقابلے لگاتے رہے اور زیادہ سے زیادہ تکمیل قرآن کی کوشش کرتے رہے، مبارک ہو ان نوجوانوں کو جو بھٹکے ہوئے تھے۔ رمضان کی رحمتیں ان کے سینے تک پہنچیں اور وہ اللہ کے گھروں میں آئے، دعائیں کرنے لگے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ کچھ وہ لوگ تھے جب رمضان نہیں تھا تو ان کے اوپر جہنم واجب تھی، رمضان آیا وہ ایسے چینج ہوئے کہ اللہ نے ان کے اوپر جہنم حرام اور جنت واجب کر دی۔ آخری بات اور بہت اہم بات ہے، اب ان رحمتوں کو جو ہم نے جمع کیا ہے ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ انسان جب اپنا مکان بناتا ہے تو اس لیے نہیں بناتا ہے کہ اگلے ہی دن اس نے کدال پکڑ کے، کسی پکڑ کے، ہتھوڑا پکڑ کے، مشین لگا کے اس کو گرا دینا ہے۔ وہ اس لیے بناتا ہے، اس نے اس کو سنبھالنا ہے، اس کو اس سے پیار ہوتا ہے۔ ایک عورت تھی، اس کو کوئی دماغی مسئلہ تھا اور اس کا واقعہ بڑا مشہور تھا۔ وہ بہت محنت کرتی تھی اور بڑی محنت کے ساتھ سوت کاٹتی تھی، کاٹتی رہتی تھی۔ ظاہر ہے بڑی محنت، ایک ایک دھاگا لگانا، ایک ایک تار لگانا، اس کو کاٹنا، اس کو سوت کو تیار کرنا، صبح سے لے کے شام تک بیٹھی بڑی محنت کے ساتھ اچھا خاصا اپنے چرخے کے اوپر وہ سوت بن لیتی، اس کی لائنیں، اس کی لکیریں، اس کی لائنمنٹ، جو بھی اس کا طریقہ تھا اس کو اچھی طرح سے ٹھیک کر دیتی۔ کیونکہ وہ پاگل تھی تو اگلے دن اس کو ادھیڑنا شروع کر دیتے، جو پہلے دن اس نے بنایا تھا اگلے دن وہ ایک ایک دھاگا کھولنا شروع کر دیتی اور ایسے ہی کرتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاگل عورت کی مثال دیتے ہوئے اہل ایمان سے ایک بات کہی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے میرے بندو تم اس پاگل عورت کی طرح نہ ہونا، اس کی طرح نہ ہونا جو سوت کاٹنے کے بعد، بڑا مضبوط بنانے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ میں اپنے آپ سے اور آپ بھائیوں سے صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم نے ان نیکیوں کو سنبھالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے بات کی اور کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو کائنات کے ذرے ذرے پہ چھائی ہوئی ہے، لینی تم نے ہے، اور لکھوں گا میں کہ کس کس کو ملے گی، کس کس کو ملے گی۔ اللہ رب العزت نے کہا اس کو ملے گی جو اپنی زندگی میں تقوی پہ قائم رہے گا، میرے حکموں کی پابندی کرے گا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تقوی پہ قائم رہیں گے۔ نماز تقوی کی علامت ہے، صدقات و خیرات تقوی کی علامت ہے، شرم و حیا تقوی کی علامت ہے، پردہ تقوی کی علامت ہے، توبہ، انابت، رجوع اللہ، بہتے آنسو اور موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے رم جھم آنسوؤں کی جھاڑ، یہ تقوی کی علامت ہے، تقوی کی نشانی ہے۔ رب کی طرف پلٹ آنا یہ تقوی کی علامت ہے۔ میں اپنی رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو، ایک ہے عام رحمت، وہ تو کافر کے لیے بھی ہے، وہ کتے خنزیر کے لیے بھی ہے، وہ ملحد ایتھیسٹ بے ایمان کے لیے بھی ہے۔ وہ رحمت ہے پالنے والی، کہ رات کو وہ سوتا ہے نافرمانی کر کے، صبح اللہ پھر بھی اس کے پھیپھڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کا دل پمپنگ کر رہا ہوتا ہے، ہارٹ بیٹ اس کی چل رہی ہوتی ہے، زمین اس کے لیے بچھی ہوتی ہے، سورج اس کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کو کچھ نہیں کہتا۔ وہ عام رحمت ہے، وہ سب کے لیے ہے، وہ رب العالمین ہے، سب کو پالتا ہے۔ لیکن خاص رحمت جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ یہ کہے یہ میرا ہو گیا ہے، وہ خاص رحمت جس سے اللہ کے شہباز صحیح زندگی گزار کے آیا ہے، وہ خاص رحمت جس سے فرشتوں کا پروٹوکول ملے، وہ خاص رحمت جس سے قبر میں نور ہو جائے، وہ خاص رحمت جس سے جنت کے دروازے کھل جائیں، خاص رحمت جس سے امام کائنات کی رفاقت مل جائے، یہ خاص لوگوں کو ملتی ہے۔ دنیا میں سب کے لیے وہ رحمان ہے، لیکن خاص رحمت فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ میں ان کے لیے لکھوں گا
جو تقوی پہ قائم رہیں گے. کب تک؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ان کی آنکھیں بند ہوں تو ایمان کی حالت میں، نماز کی حالت میں، خیر کی حالت میں، نیکی کی حالت میں. میں پوچھنا چاہوں گا ہم میں سے کس کو یقین ہے کہ اس آج یکم شوال سے لے کے یکم رمضان کے درمیان میری موت نہیں آئے گی؟ اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو ہم نے اس رحمت کو سنبھالنا ہے، اور سنبھالنے کا طریقہ نمازوں کو جاری رکھنا ہے. نمازیں 12 مہینے فرض ہیں، 5 فرض ہیں، پوری زندگی فرض ہیں. ایسی فرض ہیں اور ایسی خواہش ہونی چاہیے، اللہ مجھے تو سجدے میں موت دے دینا، مسجد میں دے دینا، نماز میں دے دینا، خیر کی حالت میں دے دینا. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. جو تقوی پہ قائم رہیں گے ان کے لیے میں رحمت اپنی لکھ دوں گا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. صدقات و خیرات کو اپنی استطاعت و ہمت کے مطابق ہم نے جاری رکھنا ہے. توبہ اور انابت تاک راتوں کے آنسو ہم نے ان کی لاج رکھنی ہے کہ ہم نے تو معافی مانگی تھی. اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آج صبح مجھ سے معافی مانگے اور شام کو میں دیکھوں تو میرے دشمن کی صف میں کھڑے ہو کے میری طرف تیر پھینک رہا ہو، صبح پھر معافی مانگ لے، دوپہر کو پھر آئے میرے دشمن کی صف میں کھڑے ہو کے میری طرف تیر پھینک رہا ہو؟ اللہ کے اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو رمضان میں معافی مانگے اور عید کے اگلے دن اللہ کے دشمن شیطان کی صف میں کھڑے ہو کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو؟ تو ہم نے اس پہ قائم رہنا ہے، نمازوں پہ، زکوٰۃ و صدقات پہ، خیر کے کاموں پہ، مسجد کے ساتھ محبت پہ، قرآن کی تلاوت جاری رکھنی ہے جتنی اللہ توفیق دے. اس میں برکت ہے، اس میں خیر ہے، اس میں رحمت ہے. اور آخری اہم ترین گزارش یہ کرنا چاہوں گا اپنے لیے، آپ سب کے لیے، اللہ کی خاص رحمت ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو ایک کام کرتے ہیں، ان پہ تو اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے وہ معافی نہ بھی مانگے تو اللہ معافی مانگے بغیر ہی ان کو معاف کر دیتا ہے. اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ کہا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور پردہ ہی ڈال دو، کیا کیا اس نے، کیا کیا اس نے، کیا کیا، بس صبر کر جاؤ، پردے ڈال دو، تو یاد رکھو اللہ تمہارے گناہوں پہ پردے بھی ڈالے گا اور اپنی رحمت نازل بھی کرے گا. عید خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہم نے اس میں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے. اللہ کے بندوں کے بارے میں حسد اور کینے سے بھرے ہوئے دل اگر رمضان کے بعد ویسے ہی ہیں تو خطرہ ہے کہ شاید ہماری نیکیاں کہیں لٹکی نہ رہ جائیں اور وہ اوپر پہنچ ہی نہ پائے. تو عید کے موقع پہ خاص طور پہ کچھ ہمت کریں، صبر کریں، اللہ کے سپرد کریں معاملے اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. آپ کے پیغمبر نے قسم اٹھا کے کہا ہے، اللہ کی قسم ہے جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. وہ میرے رب کا کام ہے، مہربان کا کام ہے. کیا خیال ہے آپ کا اگر آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ ہو اور جو مدعی ہے وہ آپ کو آفر کرے کہ تم نے میرے اوپر ایک چھوٹا سا 200 روپے کا چوری کا مقدمہ کیا ہوا ہے، تم وہ معاف کر دو، چھوڑ دو، اور میں تمہیں قتل کے کیس کو معاف کر دیتا ہوں، بری کر دیتا ہوں، تو آپ تیار ہوں گے کہ تو چھوٹی سی FIR اس کا کیا ہے، اور یہ قتل کا بڑا اہم مقدمہ ہے، ساری زندگی کہیں مجھے بھگتنا نہ پڑے، تو آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ کیا خیال ہے اللہ آپ سے کہے تیرے اوپر ایسے مقدمے ہیں کہ تیری قبر تنگ ہو سکتی ہے، میدان محشر میں تجھے الٹا لٹکایا جا سکتا ہے، تجھے آنکھوں سے اندھا کیا جا سکتا ہے، پل صراط کے اوپر جہنم کے شعلے تجھے لگ سکتے ہیں، میں تیرے یہ سارے مقدمے معاف کر دیتا ہوں بشرطے کہ تو میرے فلاں بندے کو معاف کر دے. تو یہ پیشکش موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں
اس کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔